اس نیت سے کہ خانقاہ عالیہ، نقشبندیہ، لونی شریف اور سرزمین کوکھا میں ظاہری اعتبار سے فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں، کہ یہ نسبت ایسی ہے نا، اس نسبت کو یہ زمانے والی دوری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ حقیقت میں یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے دور ہوتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں، جو ظاہری قریب ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت کی بات ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں قسم خدا کی ادب سے ہی ملتی ہیں، اور یہ ادب کا سلسلہ یا ہمارے اکابر سے ہمیں نہیں ملا ہے، ان کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ادب کا سلسلہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ صحابہ کرام جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو ان کے ادب کا حال کیا تھا؟ امام بخاری بیان کرتے جب اللہ کے محبوب کلام کرتے تو ان کے سر جھک جاتے تھے، اور محفل میں ایسے بیٹھے رہتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور پرندہ درخت پہ بیٹھتا ہے نا، انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا ہے، لیکن اس طرح بے حس ہو کے بیٹھتے تھے کہ سانس لینا بھی بے ادب اور گستاخی تصور کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ادب وہیں سے ملا ہے، اور یہ ادب ہمیں نسلن در نسلن اور قرنن بعد قرن ہمیں ہمارے اکابر سے ملا ہے، کیونکہ اگر ادب ہے تو پھر کوئی بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے، بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ ہست او دریائے وحدت را نہنگ، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں کبھی بے ادبی گستاخی مت کرنا۔ کیوں؟ کہ دریائے وحدت کے وہ مگرمچھ ہیں، ایک ظاہری سمندر ہوتا ہے نا، اس میں انسان اپنے آپ کو مگرمچھ سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ڈس لے گا تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ کہ ظالم وہاں تیری جان کا خطرہ یا تیرے ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، توجہ، اگر آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ادب کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے اعمال صالحہ کے ذخیرے کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر تقوی کی پونجی کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، تو اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رب کی قسم عمل بھی سلامت رہیں گے، ایمان بھی سلامت رہے گا، اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے یہ خالی ادب ظاہری حالت میں نہیں کیا، ظاہری حالت میں تو ادب تھا ہی، پوچھو عروہ بن مسعود ثقفی سے، حالت کفر میں تھا، حدیبیہ کے موقع میں، تفصیل میں نہیں جاتا نا، میں آپ کو ایک ادب کا ڈھنگ سکھا رہا ہوں کہ صحابہ کی بارگاہ سے ہمیں ادب کیسے ملا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر محبوب خدا حدیبیہ میں ہیں، چند مائل کے فاصلے پر مکہ المکرمہ کی سرزمین، عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا رئیس مانجا ہوا انسان، جب مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر محبوب خدا کی بارگاہ میں آیا، اور دوران گفتگو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے جلال میں آئے تو ان محبوب خدا کے داڑھی پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بات کرنے کو کہا۔ اس کا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ حالت اسلام میں ہے، ان کا سگا چچا ابھی تک حالت کفر میں ہے۔ تو اس وقت میں منظر صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تلوار کا قبضہ ہاتھ میں مار کے کہا آخر یدک لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او ظالم تو چچا میرا ہے تو وہ اپنا رشتہ خونی رشتہ ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو ہٹا دے، تیرا ناپاک ہاتھ اس قابل نہیں ہے جو مصطفیٰ کے داڑھی کو پہنچے۔ عروہ نے دیکھا یہ کون ہے؟ خود پہنا ہوا تھا، میں آپ کا بھتیجا مغیرہ، تو کہ تو مجھ سے یہ معاملہ رکھتا ہے؟ کہ چچا وہ خون کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا، اللہ تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اے محبوب، نہیں پاؤ گے آپ ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، پھر وہ چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو،
معاشرہ اور خاندان کیوں نہ ہو، ان کے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نصب کر دیا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے، ماں باپ سے، ساری کائنات سے مجھے محبوب نہ رکھے۔ پھر یہ اس کے بعد منظر عروہ بن مسعود دیکھتا ہے، 1400 کا لشکر جرار، جب رسول اللہ کلام کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور آگے اس نے کیا دیکھا، وہاں کا نخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقد بکف رجل یدلب جلدہ وجشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھار کے جب اپنا لعاب منہ سے باہر نکالتے صحابہ کے ہاتھوں میں پڑ جاتا تھا، وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ ما توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتوا یقتتلون علی وضوہی، اللہ کے محبوب جب وضو کرتے تو آزاد وضو سے جو پانی گرتا تھا کہ وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس طرح لپک کے لینے کا ارادہ کرتے تھے کہ آنے والا دیکھے گا کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ باہر کا مسئلہ تھا۔ یہی صحابہ کرام جب حالت نماز میں ہوتے تھے، یہ ہماری نمازیں تھوڑی تھی جو مرغ کی ٹھونگوں کی طرح 4 ٹھونگے مار کے ہم روانہ ہو گئے، وہ صحابہ کی نمازیں تھی۔ جب نماز پڑھتے تھے دنیا وما فیہا سے بیدار ہو جاتے تھے، ان کے جسم کرتے تھے، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، ان کے جسم سے خون بہتا تھا، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ مولا کائنات کی رگ میں تیر لگ جاتا ہے، دنیا پریشان ہے کیسے نکالیں۔ ایک شخص نے یہ کہا جب نماز شروع کر دے تو مولا کائنات کی ران کو چیر دینا۔ حالت نماز میں ران کو چیرا گیا، مولا کائنات کی پوری نماز ہو جاتی ہے، تیر نکل جاتا ہے، مرم پٹی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے، خود حضرت علی فرماتے یا خون کیسا؟ سرکار آپ کی ران کے اندر ایک سپیر پابستہ ہو چکا تھا، ہم نے بہت کوشش کی، تیر نہ نکلا۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہم نے کہا علی نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، مولا کائنات کی رگ راہ جان چیر دی جاتی ہے اور اس سے تیر نکالا جاتا، حضرت علی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہے، بیان کرتے ہیں اس سوموار کی صبح کے حسین منظر کو، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 نمازوں میں حاضر نہیں ہیں۔ ہم مصلی مصطفیٰ پر نقش بندی سلسلہ عالیہ کامور سے اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جیسے محبوب خدا کے حجر مبارک کا پردہ ہٹا تو بینی بینی خوشبو محمد مصطفیٰ کی جب ہمارے مشام میں آئی، ہم نے محبوب خدا کے چہرے کو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کا ورق کھل چکا ہے۔ محبوب خدا کے چہرے کو دیکھا، حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم نے جب اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا فہمنا ان نفتتنا فی صلاتنا فرحم برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کیا کہ نمازوں کو ترک کر دیں، کیونکہ نماز قضا ہو جائے تو پھر ادا ہو سکتی ہے، محبت یار کا نظارہ پھر کب ادا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے دل میں یہ خیال کیا نماز یہی چھوڑے، کیوں؟ نماز ملی صدقہ اس کا ہے، حقیقت ملی صدقہ اس کا ہے، عقیدے کا خیرات ملا صدقہ اس کا ہے۔ واللہ یؤتی انما انا قاسم، اور عطائیں تو رب کی ہے، دینے والا مصطفیٰ ہے۔ کائنات میں ہمیں جو کچھ ملا صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ آسمان کی بلندی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ زمین کی وسعت صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ پہاڑوں کی بلندیاں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، سب کچھ ملا ہمیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں۔ جب ہمیں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، فاشار الینا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر دو، میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری ہے، جنگ احد میں ہے، 17 تیر اگلے حصے میں لگ چکے ہیں، 18واں تیر لگتا ہے دل کے اندر، وہ تڑپ کے زمین پہ گرتے ہیں۔ دور سے مصطفیٰ کا مکھڑا انہیں نظر آیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار
اتنی مجھے ہمت دے دے، اب میں محبوب خدا کی بارگاہ میں آخری مرتبہ پہنچو، اب اٹھ نہیں سکتے ہیں، سانپ کی طرح رینگتے ہیں، رینگتے رینگتے اپنے پیڑ کے بل پر محبوب خدا کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ ادھر سر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ایک ہچکی آتی ہے، اس سے پہلے حضور فرماتے آسیہ ساد ساد وصیت تو کر، زال کا ماں تمنا تو یہی میری تمنا تھی، اس سے بڑھ کر میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر کس کا باغ سوریا سے اونچا ہوگا کہ جس کا آخری رمق مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اس موڑ پر کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، توجہ در وقت اجل سر تیرے قدموں میں کھڑا ہو، جتنی ہی قضا ایک سجدے میں عطا۔ تو یہ ادب ہمیں وہیں سے ملا نا۔ اب اس کے بعد ہم جب سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے مور سے اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اپنا ہاتھ اپنے ناک اور آنکھ کے درمیان رکھ کر یوں محبوب خدا کے چہرے کو دیکھتے۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار ابو بکر صدیق نظروں کو ملا کر مصطفیٰ سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ کہا کہ ہاتھ اور اپنے ناک کا دل میں واسطہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سیدھی میری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ نہ پڑے۔ کیوں؟ سیدھی نگاہ جب چہرے مصطفیٰ پہ پڑ جاتی ہے، ابو بکر اس کو بے ادبی سمجھتے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے اکابر نے کتنا ادب کیا۔ ہمارے مرشد اعلیٰ، ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ علی اکبر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات وہ ہے جس کے چہرے کو دنیا جب اندھیرے میں دیکھتی تھی تو نبی کے بیٹے کا چہرہ اندھیرے میں بھی سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ کسی نے تو یہ کہا امام اہل سنت نے اتفاق سے اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور ہمارے دادا مرشد کا زمانہ ایک ہی ہے۔ امام اہل سنت کو 102 سال ہو چکے ہیں اور ان کو 97 سال ہو چکے ہیں وفات پاتے ہوئے، اس لیے ان کا زمانہ ایک۔ گولڑا کے سردار پیر محرمی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک، بہت سارے اکابر کا زمانہ ایک۔ تو امام اہل سنت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے ادب کا تقاضا کیا تھا؟ بیاض کا اپنے مبارک بیاض کے اندر آپ نے لکھا جو ہمارے سرمایہ اہل سنت، معمار قوم و ملت، بابا قوم و ملت، مرشدی و مولائی سید علی اکبر شاہ مدظل العالی نے مجھے وہ بیاض دکھایا۔ اس بیاض کے اندر آپ نے جو الفاظ لکھے تھے مرشد پاک پر، جو آپ نے الفاظ لکھے تھے خط کے بعد شاہ صدیق اللہ مظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلے عالیہ نقشبندیہ کو مدینہ پاک سے لائے، ان اکابر کا بیان ہے۔ بیاض کے اندر خط لکھنے کے بعد آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ سپردم پتو مایہ خیشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا۔ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ پونجی تھی میں نے آپ کے حوالے کر دی، نہ اپنے عمل پہ ناز ہے، نہ اپنے تقوی پہ ناز ہے، نہ اپنی علم پہ ناز ہے، نہ اپنی سیادت پہ ناز ہے۔ جو شریعت و طریقت کا منبع ہو، جو شریعت و طریقت کا گوہر ہو، جو شریعت و طریقت کا مجمع البحرین ہو، جو حسنی حسینی سادات میں سے ہو، جن کو مدینہ طیبہ سے جن کو سند ملی ہو، ناشر کلام رسول اللہ ہو، حافظ احادیث رسول اللہ ہو، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو۔ اللہ نے کتنا مرتبہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ کا مرشد فاروقی نسل ہے، آپ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہے، اللہ نے کتنا مرتبہ دیا تھا۔ مولانا مشتاق علی چہتاولی رحمت اللہ علیہ جب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو فارسی زبان میں لکھ کر پورا کرتے ہیں تو بعد میں یہ فرماتے ہیں آج لونی قریرہ زینت فضو شاہ علی اکبر شہید خلق کو۔ لونی کو لونی شریف کس نے بنایا؟ یہ علی اکبر شاہ رحمت رضوان کا فائد تھا جس نے لونی کو لونی شریف بنایا۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں گر وقت اجل سیر قلتر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہی قضا ایک سجدے میں ادا ہو۔ پھر ایک بیت میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا اور حضور دارم کی خاک آ قدم تو کی آئے چشم سازم دم بدم، میرا مرشد جہاں تیرا قدم پڑے
اس سرزمین کی مٹی کو میں اپنے آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگاؤں، یہ ادب ہر سلسلے کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ محبوب الہی کے بارگاہ میں چلے جاؤ، محبوب الہی کی بارگاہ کا ایک عاشق تھا اور ایک ان کا مرید خاص تھا، ان کے درمیان محب اور محبوب کا سلسلہ تھا۔ آپ پہلے وفات فرماتے ہیں، امیر خسرو سے ان کو اتنی محبت تھی، فرمایا کہ شریعت مطہرہ کا پاس ہے، اگر شریعت مطہرہ کا پاس نہ ہوتا تو میں اپنے جانشینوں کو وصیت کرتا کہ جس جگہ مجھے دفن کرو ایک ہی مزار کے اندر امیر خسرو کو دفن کر دینا۔ یہ مرشد کو ناز تھا مرید پر، اور مرید کو مرشد سے کتنی محبت تھی، جس سرزمین پہ وہ چلتے تھے وہ پیچھے چلتے تھے، اور پیچھے چلتے تھے آگے چل رہے ہیں تو پھر وہ اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے جہاں ان کے مرشد کا قدم پڑتا تھا، ناک اور پیشانی کو رگڑ کے پھر آگے چلتے تھے۔ یہ دین کا طریقہ تھا، یہی ادب ہمیں ہمارے مرشد سے ملا۔ شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلف سعید، جس کو محمود الاولیاء کے نام سے یاد کریں، جس کو قطب ربانی کے نام سے یاد کریں، جس کو غوث زمان کے نام سے یاد کریں، جس کے نورانی چہرے کو دیکھ کر فاسق توبہ کر کے سچے عابد ہو جائیں۔ ارے اللہ چمک جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی اور انسان کی طاقت کے بلبوتے کی بات نہیں ہے، فضلہ اکبریوں کے جگمگاتے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، میں تو ہمیشہ اس بات کو بطور احسان کا بدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج تمہیں سنیت پہ نکھار نظر آ رہی ہے، آج سنیت پہ تمہیں عظیم سرمایہ نظر آ رہا ہے، یہ کسی اور کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل میں اسلام پر بالعموم اور اہل راجستان پر خصوص ان کی سنیت پر کرم ہے تو پھر حاجی محمود شاہ جیلانی کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آ رہے ہیں یہ جو فضلہ اکبری کے لہلاتے ہوئے چمن کی طرف باغ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو گھر گھر کے اندر علم کا چراغ تمہیں نظر آ رہا ہے، محمود الاولیاء کسی ایک فرد کا نام نہیں، فرد الافراد کا نام محمود شاہ جیلانی ہے، کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے، سنیت کی تحریک کا نام محمود شاہ جیلانی ہے، اور محبوب خدا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی جیتی جاگتی سنت کا نام محمود شاہ جیلانی ہے، اس کے مصطفیٰ میں مچل جانے کا نام محمود شاہ جیلانی ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، ایسے موقع پر کوئی درد دل یوں بیان کرتا ہے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سلام ہو اے امیر کارواں تم پر، خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک تو دنیا سلام کرتی ہے، لیکن اللہ کے بندے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو پھر قسم خدا کی قبر میں اس طرح لیٹے رہتے ہیں جیسے ہمارے دادا مرشد نے کہا تھا، 4 سال کی عمر ہے جب آپ اپنی عمر کے آخری حد میں پہنچ رہے ہیں اور اللہ کا وصال ہو رہا ہے، دادی اماں نے کہا تھا کہ ان کے حق میں دعا کریں، اپنے منہ کا لعاب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تو فرمایا تو فکر مت کر، منہ جو محمود شاہ تو چوڑی جی چٹوارے جی دنیا میں چمک دو۔ آج وہ الفاظ میں یاد نظر آ رہے ہیں کہ چودھری کے چاند کو تو زوال آ سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ کل بھی زندہ آج بھی زندہ قیامت کے صبح تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود الاولیاء، کرامت محمود الاولیاء، شیر محمود الاولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر سنیے، تھوڑی دیر کیا کہنے، واہ۔ ان سے ہمیں کیا ادب ملا؟ ہمارے اکابر بیان کرتے ہیں جب سلسلہ عالیہ جب ملاقات شریف تشریف لے جاتے تھے تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے نالے نکال دیتے تھے اور پھر وہ لکڑی کی جو چاکڑی ہے وہ پہنتے تھے اور یوں اپنی چادر اپنے گردن میں ڈال کر چلتے تھے سر جھکا کر، ان کی نظر زمین پہ لگی رہتی تھی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ میرے مرشد کا دیار آ رہا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ بھائی رحمت رضوان جو سرزمین میں پہنچتے تھے تو اتفاق ایسا کہ ایک دن کوئی فقیر ان کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے بنگلے میں جو آپ کے ساتھ تھے تو اس میں ٹیپ بج رہا تھا، سندھی کافیاں بج رہی تھی مزامیر کے ساتھ، تو اس نے ٹون مارا، اس نے کہا کہ یہ شریعت کا عالم ہے، ہو سکتا کچھ کہے گا کہ مولوی صاحب یادی سر ہن سرزمین میں مزامیر سا سندھی نات بھی وجے او عالم آیو
چے آؤں ہن حد تک مولوی عبدالحق حس آن ہن حد کانپو عبدالحق جاہل تھی اچھی رہے ہیں مکھے کوئی جو کچھ ملتا ہے مسلمانوں ادب سے ملتا ہے. الحمدللہ آج اس عظیم باپ کی اور عظیم شخصیت کی رات ہے جس کو ہم قطب ربانی محبوب سبحانی میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ طریقہ آپ کے پاس کس نے چھوڑا؟ آج سے کئی سال پہلے 35-36 سال کا عرصہ گزر گیا. اپنے حاضری میں اپنے مریدین کے درمیان جو انہوں نے 11ویں شریف کو قائم کیا اور آپ نے وصیت کی تھی کہ اللہ کے واسطے اس فقیر نے جو یہ سلسلہ قائم کیا اس کو کبھی مت چھوڑنا. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اہل پوکا کی عقیدت و محبت کو سلام کر کے عرض کرتا ہوں ان کو اپنے مرشد سے کتنی محبت ہے یہاں کے منظر اکھوں سے دیکھتے ہیں تو قسم خدا کی ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء محمود الاولیاء. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین جیلان میں 471 کے اندر پیدا ہوئے اور سفر کر کے 88 کے اندر بغداد طیبہ پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ آپ مادرزاد ولی تھے. فرماتے جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو 17 پارے میں نے یاد کر لیے تھے. یہ تو قرآن کریم ہے. اور فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا تو لوہے محفوظ پر جو کلم الہی چلتا تھا اس کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا. اللہ نے اتنا مرتبہ غوث پاک عطا فرمایا پھر بھی ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غوث کہاں پہنچے جن کا مقام کیا ہے. امام اہل سنت جس کے بارے میں فرمائے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. کہا کہ ایک حسنی سمندر ہے ایک حسینی سمندر ہے. میں تفصیل میں جانے کا عادی نہیں ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح ہمارے پیر صاحب قبلہ کے ذات کے اندر بھی مجمع البحرین پایا جاتا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ اوپر سلسلہ چلتا ہے تو فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضی کو بھی مجمع البحرین کہا گیا ہے. کیسے؟ قرآن یہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج من اللؤلؤ والمرجان فبعلی ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملے. کون سے دو سمندر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک بیٹیاں. 3 بیٹیاں یکے پر دیگر حضور کی ظاہری زندگی میں فوت ہو جاتی ہے. آپ کا نرینہ اولاد بھی فوت ہو جاتا ہے. حضرت قاسم مکۃ المکرمہ میں چل بسے. عبداللہ طیب و طاہر مکے میں چل بسے اور 18 مہینے کی مدت میں 9 ہجری کے اندر مدینہ پاک میں ابراہیم بھی چل بسے. سن ہجری 3 کے اندر حضرت رقیہ چل بسی. سن ہجری 8 کے اندر حضرت زینب چل بسی. 9 کے اندر ام کلثوم چل بسی. اب محبوب خدا کی ظاہری اعتبار سے کوئی اولاد باقی نہ رہی. لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا ورفعنا لک ذکرک کا یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ خاتم النبیین کیسے اظہار ہوگا؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت و رحمت و رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا. قرآن جس کے بارے میں محبت کا پیغام دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرا محمد خاتم الانبیاء ہے تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مردوں میں سے. لہذا محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت علی المرتضی سے کراتے ہیں. حضرت علی المرتضی کون؟
حضرت فاطمہ کان بابا قوم و ملت کے شہزادے محمود الاولیاء کے نبیرہ اور ہم شکل محمود الاولیاء تشریف لے آ رہے ہیں. ہمارے ایمان و ادب کا تقاضا ہے کہ شایان شان ان کا استقبال کیا جائے اور ان کے لیے راستہ صاف کر دینا چاہیے تاکہ آپ نصرت عالم سے پہنچنے کی کوشش کریں. صلی اللہ علیہ نبی نعرہ تکبیر، سلام علیکم یا نعرہ رسالت، علیکم شہزادہ حضور محمود الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور بابا قوم و ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھی. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. بیٹھ جائیے، سب بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، دیدار کرتے رہو، بیٹھ جائے. الحمدللہ میں نے عرض کیا نا کہ جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج 11ویں شریف ہے، اتفاق سے 17 ربیع الثانی کا وہ دن مبارک ہے. اسی مبارک دن میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے وصال ہوا ہے. اس عظیم باپ کا ذکر ہے اور عظیم بیٹے نے جس کی یاد منائی ہے اور ان کے نبی صدارت کر رہے ہیں، تو ہمارا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا خود اندازہ کر سکتے ہو. یہ نسبت والا زمانہ ہے اور یہ نسبت والا جلسہ ہے. پائے سگ بوسید مجنوں گفت خلق اینچ بود، گفت نی سگے در کوچ لیلا گاہ گاہے رفت بود. لوگوں نے دیکھا کہ مجنوں نے کتے کا قدم چوما تو کہنے والے نے یہ کہا کہ نادان مجنوں تو کتے کا قدم کیوں چومتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کتے کا قدم نہیں چومتا ہوں بلکہ میں یار کی نسبت کو سلام کرتا ہوں. تو ہمارے لیے قسم خدا کی نسبت کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دو، زکاتوں کو چھوڑ دو، صدقہ و خیرات کو چھوڑ دو. جس غوث کا ذکر کر رہے ہو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور جس سرکار محمود شاہ جیلانی رحمت رضوان کی مریدی اور بیعت پر ہم فخر کرتے ہیں، زندگی میں سجدے تہجد اس مرد مجاہد کا قضا نہیں ہوتا ہے. لاکھوں چاہنے والے مرید اگر چاہتے تو کندھوں پر اٹھاتے اور رمضان مبارک جون جولائی میں آتے تھے. ہم نے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا احمد آباد کے اندر، ہم تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے اور یہاں سے پیشانی موتیوں کی پیشانی سے ٹپکتا تھا پسینہ. میں نے کہا سرکار ایک شے میں چلو، تو مجھے کہا حدیث پڑھتے ہو پڑھاتے ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو اللہ کے محبوب نے گھوڑے پہ سوار کیا، خود پیدل چلے. تو حضرت معاذ نے کہا سرکار میں شرمندہ وہ پیدل چل رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں 4 قدم یہی قیامت میں گواہی دیں گے. آج ان کا بیٹا پیدل چل رہا ہے، یہی قدم انشاءاللہ قیامت میں گواہی دیں گے کہ نبی کا بیٹا دین کی خاطر پیدل چل کر دین کی خدمت کرتا تھا. واہ کیا مرتبہ ایک صحابہ اللہ تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچے قدم اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آکے وہ ہے تلوہ تیرا. اس غوث کا ذکر ہے جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، اس سے آگے مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور کی جتنی مبارک بیٹیاں تھی آپ کے زمانے میں فوت ہو جاتی ہیں، نرینہ اولاد آپ کی فوت ہو جاتی ہے. اب کسی کہنے والے نے یہ کہا، مذاقن کسی نے یہ کہہ دیا اب رسول اللہ کا سلسلہ استغفر منقطع ہو چکا ہے. تو اللہ نے محبوب خدا کی آخری بیٹی جس پہ طہارت ناز کرے، جس پہ قسم خدا کی عفت و عصمت ناز کرے، جس پہ قسم خدا کی تقدس ناز کرے، جس پہ پرہیزگاری ناز کرے، حسن جس پہ ناز کرے، تقوی جن پہ ناز کرے، اور نبی کی لخت گر فاطمۃ الزہرا ہے اور مولا مرتضی علی مرتضی ہے. کسی نے پوچھا اقبال کو اقبال بتا تو صحیح، حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت مریم افضل ہے؟ تو فرمایا بے شک مریم کی بڑی شان ہے، پوری قرآن کریم کی سورت ان کے بارے میں اتری ہے، سورہ طلاق میں ان کا ذکر ہے، بہت ساری قرآن کریم کی سورتوں کا ذکر ہے، آل عمران کے سارے گھرانے کا ذکر ہے. لیکن حضرت مریم کو ایک نسبت عیسیٰ کی والدہ ہے. حضرت زہرا کو کتنی نسبت پائی جاتی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانوے تاجدار حلتا، مرتضی
مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر یا مرکز سالار عشق مادر یا کشور سالار عشق فرمایا پہلی نسبت یہ پائی جاتی ہے رحمت العالمین امام الاولین والآخرین مقتدائے مصطفیٰ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی نور نظر ہے دوسری نسبت پائی جاتی ہے سید الاولیاء گوہر کبریاء امام الاتقیاء داماد مصطفیٰ تاجدار حلتا مولا علی مشکل کشا جس سے انسان کو ولایت ملتی ہے فائد کا منبع مولا کائنات کی ذات ہے حضور فرماتے انا مدین علم علی بابہا میں علم کا شارو حضرت علی اس کے مرکز ہے اور اس کے دروازے ہیں مولا کائنات حضرت علی مرتضی کا جب عقد ہوتا فاطمہ الزہرا سے قرآن کا تھا مرحج البحرین دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ایک طہارت کا سمندر ہے ایک ولایت کا سمندر ہے ولایت کے سمندر کا نام علی مرتضی ہے طہارت کا سمندر فاطمہ الزہرا ہے ازدواجی زندگی میں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں ان کے کوب سے ایک موگا پیدا ہوتا ہے ایک موتی پیدا ہوتا ہے موتی کا رنگ زرد ہوتا ہے موگے کا رنگ سرخ ہوتا ہے زرد والے کو حسن کہتے ہیں اور سرخ کو حسین کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محیدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا کہ ان کی نسل میں سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چنا امام اہل سنت فرماتے ہیں تو حسنی حسینی محیدین کیوں نہ ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ امام اہل سنت ایک تو خضر اسرائیلی ہے جن کا نام خضر ہے جن کا نام ملیہ بن بلقان ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا اے پروردگار میں نے جب یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں تو نے وحی کی میری طرف بلا عبدنا خضر عالم من کا میرا بندہ خضر تجھ سے زیادہ جانتا ہے اے پروردگار کہاں ملے گا رب فرماتا ہے مجمل بحرین فارس و روم کے دو دریا ملیں گے وہاں ملے گا وہ فارس و روم کے سمندر جب ملتے تھے ان دونوں مجمل بحرین میں حضرت خضر ملا تھا وہ دریا ظاہر والے تھے اور حقیقت میں حضرت خضر کا نام مجمل بحرین تھا تو امام اہل سنت سے کوئی پوچھے اے امام اہل سنت وہ خضر اسرائیلی تھا خضر محمدی کوئی ہے جس کو مجمل بحرین کہتے تو کہتے ہاں خضر محمدی کا نام ابو محمد عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو مجمل بحرین کہا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کیوں تو کہا ایک تو حسنی سمندر ہے ایک حسینی سمندر ہے آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ دیکھو تو ان کے والدہ کا نام فاطمہ ان کی پوتی کا نام فاطمہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ مولا کائنات کی والدہ کا نام فاطمہ حضور کی لخت جگر کا نام فاطمہ فاطمہ نام بھی کتنا پیارا ہے جہاں فاطمہ کا ذکر آتا ہے قسم خدا کی تو حضرت فاطمہ کی ذکر سے انسان کے سر خجالت سے جھک جاتے ہیں ادب سے انسان کا سر جھک جاتا ہے اور تڑپ کے یہ کہتا ہے ان ذروں پہ ہم قربان جن ذروں پہ نگاہ فاطمہ الزہرا کی پڑی ہے ارے ہمیں وہ ذرے اگر نصیب سے مل جائے تو پھر قسمت کی معراج ہو جائے تو فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کی والدہ حضرت عبداللہ سومی کی لخت جگر ہے وہ مشہور واقعہ علماء کرام سے سنتے ہو مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کی معافی کے لیے ان کے خسر حضرت عبداللہ سومی سے بعد میں ملاقات کی اور 11 سال تک آپ نے رکھوالی کی اس کے بعد پھر شرط پر نکاح ہوتی ہے حجر عروسی میں پہنچتے ہیں جو باتیں بتائی گئی تھی ان میں سے کوئی بات ظاہر نہیں ہے جیسے اپنے شوہر نامدار کو دیکھتی ہے تو تڑپ کے استقبال کرتی ہے وہ سر جھکا کر باہر نکلے کہنے لگے بابا مجھ سے دوسری غلطی ہوئی ابھی ایک غلطی کی تلافی ہوئی نہیں آپ نے کہا میری ایک بیٹی ہے یا تو آپ کی دوسری بیٹی ہے عبداللہ سومی 60-65 سال کی عمر مبارک ہے سفید چہرہ ہے جس کی پیشانی پہ تقدس ہے جس کے چہرے پہ تقوی کی تابانی ہے جس کے
کے ہونٹوں پہ قرآن کی تلاوت کا نشہ ہے، جن کی آنکھوں کا عبادت اور زہد و تقوی کا اثر ہے، وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہی میری بیٹی ہے جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے، یہ کنیز فاطمہ بھی ہے اور عکس فاطمہ بھی ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بزرگوں کے واسطے سے کہ اللہ کی عظمتوں کو جاننا ہے تو ہم کس کو پہچانے؟ مصطفیٰ کو نا۔ کیوں؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں نا بھائی، ہاں ظاہر قسمت کوئی خواب میں جلوہ دیکھے وہ الگ بات ہے۔ اب کوئی کہنے والا کر سکتا ہے مولا تیری رحمتوں کو، تیری عظمتوں کو، تیری صفاتوں کو، تیری کبریائی کو ہم سمجھے کیسے، پرکھے کیسے؟ رب فرماتا میں نے اپنا دلیل کائنات میں بھیجا ہے، اے مولا اس دلیل کا نام کیا؟ کہ اللہ کی شان پہچانی ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ اللہ کی شان ہے، مصطفیٰ خدا کی پہچان ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ ارے تمہیں اگر اللہ کی عظمتوں کو پہچاننا ہے تو شاعر یوں کہتا ہے محمد وہ سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں جانے۔ خدا کی وحدت کا راز محمد مصطفیٰ نشانے بے نشاں بن کر، زبان بے زباں بن کر، آئے جہاں میں حسن مطلق کی ادا بن کر، تو محمد مصطفیٰ رب العالمین کے ذات کے مظہر ہے۔ اب خدا نے اپنے محبوب کا مظہر کس کو بنایا؟ صحابہ تو مظہر ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن شان ولایت میں کوئی مصطفیٰ کا مظہر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہر نبی، ہر ولی کا، ہر نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کو عاصم بن برقیہ جیسا ایک ولی ملا جو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا مظہر تھا، تو امت مصطفیٰ میں بے شمار اولیاء آئے، اس میں شک نہیں ہے، اختاب آئے اس میں شک نہیں ہے، ابدال آئے اس میں شک نہیں ہے، نجب آئے اس میں شک نہیں ہے، مسلح آئے اس میں شک نہیں ہے، مفہم آئے اس میں شک نہیں ہے، اوتاد آئے اس میں شک نہیں ہے، ولی غوث قطب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے غوث، ایک ہے غیث۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو اور غیث کہتے ہیں بادل کو۔ تو کہتے ہیں دنیا کے مدد کرنے والے جو غوث ہیں وہ غوث اعظم کے مدد کے پیاسے ہیں، دنیا کو فیض دینے والے اللہ کے جو ولی ہیں وہ رحمت کے بادل ہیں۔ جب یہ زمین ہری بھری نہیں ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے باران رحمت نازل نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا کام نہیں بنتا ہے تو چند بوڑھے لگے لونڈی شریف درگاہ شریف میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک بارش نہیں ہوگی تب ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہم 10-15 دن بیٹھے رہے اور بیٹھ کے ہم نے تو آخر مایوسی سے یہ عبارت کیا کہ وہاں صاحب اب بارش کب ہوگی؟ تو کہا کہ تم جاؤ انشاءاللہ بارش شروع ہو جائے گی۔ وہاں سے روان ہوئے تو موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، تو یہ زمین خشک ہوتی ہے تو باران رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے والے سینے عرض کرتے ہیں اے مولا اس بارش کے بڑھنا سے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ جب انسان کے فیض کا سمندر، انسان کے دل کا سمندر جب پیاسا ہو جاتا ہے تو بغداد کے اس بادل کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب کا مظہر ہے، جس کو مظہر جمال مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کرچمے والے بادل، یہ انسان کو سیراب کرنے والے فیض کے بادل، وہ پیاسے ہو کر اشارہ کرتے بغداد کے رخ کی طرف، تو بغداد کا جو منبع ہے، جو مصطفیٰ کے سینے سے نور حاصل کرنے والا فیض ہے، وہ فیض کا سمندر جب کھولتا ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرع چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی چشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ چاہے عراق کی کھیتی ہو،
چاہے اجمیر کی کھاتی ہو، چاہے کشت کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، یہ کھیتیاں نہیں، یہ سلسلے والی کھیتی، نقشبندیت کی کھیتی، سہروردیت کی کھیتی، قادریت کی کھیتی، چشتیت کی کھیتی، بالواسطہ یا بلا واسطہ کے اندر فیض غوث پاک کا پایا جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا تو اس مبارک بیٹی کا رشتہ حضرت ابو صالح سے ہوتا ہے جو غوث پاک کے والد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کوکھ سے مجمع البحرین حسنی حسینی سادات میں سے حضرت امام علی مقام ایک سمندر ہے، حسین دوسرے سمندر ہے، ان دونوں سمندروں سے پیدا ہونے والا محی الدین عبد القادر مظہر جمال مصطفیٰ مجمع البحرین، جن کے بارے میں امام اہل سنت فرمائے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، جس کے بارے میں امام اہل سنت فرمائے مجدد اعظم امام اہل سنت فرمائے ان کے ان سے پہلے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ جس کا نام نامی اسم گرامی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی آیا ہے۔ کون امام ربانی؟ لاہور کا فلسفی اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ سے چلا، سفر کرتا 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 داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ میں نے اپنی باطنی امانت سے طلب کی۔ کیوں؟ ہر انسان باطنی امانت طلب کرتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھے تو امانت لینے والا آتا کہ نہیں؟ یار اونچی بات ہوئی معاف کرنا یار، اچھا نہیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری واسی باتیں ایسی ہوتی ہے جو میں اب کیا اپنی زبان سے آپ کو سناؤں، یہ میرا کمال نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ من آنم کی من دانم، میں وہ ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا ہوں، زبان میری ہے، حقیقت میں رب کی قسم یہ فیض میرے مرشد کا ہے، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اس نشانی کے جو صدے نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں رہی حشر تک پٹا تیرا، کہ اللہ کرے وہ اپنے کتوں کی لسٹ میں شامل کر دینا، یہی قسمت ہمارے لیے بہت اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگان نے بغداد، رہا کہ ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں ہوں تو ان کا پہرا دیتا رہوں، کہ کتوں والی لسٹ میں اگر شامل ہو جائیں تو اصحاب کاف کا کتا بھی سلامت رہا نا، سگ اصحاب کاف روزے چند پہنے کا گرفت مردم شد۔ وہ اپنی باطنی امانت طلب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال، کسی نے پوچھا اللہ نے اقبال بتا تمہارے بیتوں کے اندر بے خودی پائی جاتی ہے، آپ مجمع کے اندر بیت پڑھا جاتا ہے تو مجمع فجر میں آ جاتا ہے، فرماتے بے مصطفیٰ بھرسا خیشلا کے دیا معود، اگر باعوب رسیدی ہمامولا بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ سے ملا دے، تمام دین یہاں آ کے جمع ہوتا ہے، اگر ان سے رشتہ غلامی کو توڑا تو پھر ابو لہب اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس بیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تم تیرے ہیں، یہ جہاں کی چیز کہہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے اقبال، آپ کے بیتوں کے اندر اتنی چاشنی کیوں، اتنی محبت کیوں، اتنی طرب کیوں، اتنا کا درد کیوں، اتنا شغف کیوں؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہے۔ جب اس کے خادم نے حد سے زیادہ پریشان کیا تو کہنے لگا جب میں نے محبوب خدا کی نعت لکھنا شروع کر دی تو محبوب خدا فرماتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ قریب مجھ سے انسان وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے۔ میں نے ایک بیٹھک کے اندر درود پڑھنا شروع کیا، معمول بنایا، ہزاروں پہ پہنچا، پہنچتے پہنچتے 1 کروڑ کے قریب درود میں نے پڑھا۔ اس کے بعد نعت لکھی، بیٹا یہ محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا کرشمہ ہے، محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لیک جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر۔ دن میں بھی پڑھتے رہو، رات میں بھی پڑھتے رہو، جلوت میں بھی پڑھتے رہو، خلوت میں پڑھتے رہو، اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ وہ چلے داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مجھے امانت چاہیے، اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا ہوا محبوب الہی کی بارگاہ میں دہلی پہنچا، اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا ہوا پانی پت پہنچا،
जहां हजरत बू अली शाह कलंदर का मज़ार पाक है। बू अली शाह कलंदर का जमाना और शाह रफीउद्दीन का जमाना इमाम रब्बानी के 7वीं पुश्त के परदादा हैं, जो दोनों काबिल से अलाउद्दीन खिलजी की फौज में आए थे और सर शरीफ की संग बुनियाद दोनों अपने हाथों से बुजुर्ग रखते हैं। उससे पहले चित्तौड़ के किले की फतह के लिए दुआ की जाती है। चित्तौड़ का किला फतह नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा परेशान है कि किला फतह नहीं होता है। वो हजरत शाह रफीउद्दीन की बारगाह में पहुंचा, खुद तहज्जुद गुजार था, अर्ज करता है कि बाबा दुआ करो अल्लाह की बारगाह मेरा फतह हो जाए किला। वो भी फौज में थे, वो भी फौज में थे, लेकिन उनको नहीं जानते थे कि बू अली शाह कलंदर यही है। कहा कि अलाउद्दीन तू मेरे पास आया है, तेरी फौज के अंदर ऐसा खुदा का बंदा है, यूं हाथ उठाए तो ये तेरे किले की फतह की निशानी है। मैं उसको कैसे पहचानूं कि मेरी फौज के अंदर वो अल्लाह का बंदा रहता है? मैं निशानी बताता हूँ, रात को उठेगा, आधी रात का वक्त होगा, पिछली रातें से पाक रज़ी अल्लाह तआला हमें यही पैगाम देते हैं, वो अदब हरगिज़ न बाशी बा मलंग अत ओ दरियाए वहदत रा निहंग। अल्लाह के वहदत की जो दरिया है उसके ये मगरमच्छ है। अगर समंदर के अंदर तुझे सफर करना है, मगरमच्छ से तुझे वास्ता पड़ा तो तेरी जान हलाकत में जाएगी। अगर तुझे ईमान को सलामत रखना है, तकवा को सलामत रखना है, अगर अपने साले के पूंजी को सलामत रखना है तो अहलुल्लाह के दामन से वाबित रहो। मौला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि वसीले का नाम क्या है, तो कहते इस वसीले से मुराद ज़ाते मुस्तफा है। हर कोई आके राह दे, मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद नू राह नहीं मिलती मरविसी विच राह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें किस्मत ये मौका अता फरमाया है। हमने हमारे पीर की याद को और हमारे हुजूर नबीर औलिया की सदारत में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह पाक में चंद कलमे बतौर खिराज अकीदत पेश किए कि रब्बे कदीर हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। इन कलमात खैर को मेरे और आपके क़यामत में ज़री नजात और बख्शिश का सामान करे और कल कदम जन्नत में अल्लाह अपने महबूब बंदों के कदमों में थोड़ा सा मकाम अता फरमाए और हमारे मुल्क में वबा की शक्ल में, अजाब की शक्ल में, अल्लाह की तरफ से एक आफत की शक्ल में एक जो मोहलिक बीमारी चल रही है, अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदके में, गौसे पाक के जिक्र खैर के सदके में, मुर्शिद पाक की तकवा और तहारत के सदके में, नबी महमूद औलिया के फैज़ के सदके में और बुजुर्गान दीन के जिक्र पाक के सदके में इस मोहलिक मर्ज को अल्लाह ताला आफतों को, मुसीबतों को दूर करे। जो इस बीमारी के लपट में आए